नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नूर बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा, आयत नंबर 37। रिजालुन ला तुल्हीहिम, ऐसे मर्द के नहीं गाफिल करती उनको तिजारत वला बैउन, और ना ख़रीदो फ़रोख्त, अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से, व इक़ामिस सलाते, और नमाज कायम करने से, व ईताइज़ ज़काते, और ज़कात अदा करने से, यख़ाफ़ूना, वो डरते हैं, यौमन, उस दिन से, ततक़ल्लबु, के उल्ट जाएंगे, फ़ीहिल क़ुलूबु, उसमें दिल, वल अब्सार, और आँखें। आयत नंबर 38। लियजज़ियहुमुल्लाहु, ये वो काम करते हैं ताकि जज़ा दे उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अहसना, बेहतरीन, मा, उन आमाल की जो, आमिलू, उन्होंने अमल किए, वयज़ीदहुम, और ताकि वो ज़्यादा दे उनको, वयज़ीदहुम, और ज़्यादा दे उनको, मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से, वल्लाहु, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यर्ज़ुक़ु, रिज़्क़ देता है, मन यशाअ, जिसको चाहता है, बग़ैर हिसाब, बग़ैर हिसाब के। आयत नंबर 39। वल्लज़ीना, और वो लोग, काफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, आमालुहुम, उनके आमाल, कसराबिम, मानंद शराब, चमकती रेत के हैं, बेकियतें, चटियल मैदान में हैं, यहसबु हुज़्ज़मान, उस रेत को गुमान करता है प्यासा, माअन, पानी, हत्ता, यहाँ तक कि, इज़ा, जब, जाअहु, वो आता है उनके, उसके पास, लम यजिद हो, तो नहीं पाता उसको, शैयम, कुछ भी, व वजदल्लाह, वो पाता है अल्लाह को, इंदहु, अपने पास, फ़वफ़ाहु, फिर वो अल्लाह पूरा चुका देता है उसको, हिसाबहु, उसका हिसाब, वल्लाहु, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, सरीउल हिसाब, बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। आयत नंबर 40। औ का ज़ुलुमातिन, या काफ़रों के अमाल अंधेरों की मानंद हैं, फ़ी बहरिन लुज्जिन यग़शाहु, जो नहायत गहरे समुंदर में हो, यग़शाहु, ढांपती है उस समुंदर को, मौजुन, एक मौज, मिन फ़ौक़िही, उसके ऊपर, मौजुम मिन फ़ौक़िही, एक और मौज है उसके ऊपर, सहाब, एक बादल है, ज़ुलुमातुन, गरज़ अंधेरे ही अंधेरे हैं, बाज़ुहा, उनके बाज़, फ़ौक़ बाज़िन, बाज़ के ऊपर हैं, इज़ा, जब, आख़राजा, वो निकाले, यदाहो, अपना हाथ, लम यकद, नहीं करीब, यराहा, कि वो देख सके उसको, वमन लम यजअलिल्लाह, वमन लम यजअलिल्लाहु, और वो शख्स के नहीं बनाया अल्लाह ने, लहू, उसके लिए, नूरन, कोई नूर, फमा, तो नहीं है, लहू, उसके लिए, मिन नूर, कोई कहीं भी कोई नूर, कोई रोशनी। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 37। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाते व ईताइज़ ज़काते, वो लोग, रिजालुन, वो लोग, इससे इस्तिदलाल किया गया है कि अगरचे औरतों का मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना जायज़ है, बशर्ते कि वो नहायत सादा लिबास में बग़ैर खुशबू लगाए और बापर्दा हो जाए। जिस तरह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के
دور میں عورتیں مسجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر ہوتی تھیں، تاہم ان کے لیے گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ حدیث میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، وہ لوگ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، یعنی شدت فضا اور ہولناکی کی وجہ سے، جس طرح دوسرے مقام پر سورۃ المومن کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ یوم العاذفۃ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، ان کو قیامت والے دن سے ڈراؤ جس دن دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، غم سے بھرے ہوئے۔ ابتداءً دلوں کی یہ کیفیت سب ہی کی ہوگی، مومن کی بھی اور کافر کی بھی، شروع میں یہی کیفیت سب کی ہوگی۔ آیت نمبر 38 لِیَجْزِیَہُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَیَزِیدَہُم مِّن فَضْلِہ، وہ یہ کام کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کی بہترین جزا دے، وَیَزِیدَہُم مِّن فَضْلِہ، اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے، وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَن یشاء بغیر حساب، اور اللہ رب العزت جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ قیامت والے دن اہل ایمان مومنوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ اضعافاً مضاعفہ کئی گنا کی صورت میں دیا جائے گا، اور بہت سوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہاں رزق کی فراوانی اور اس میں جو تنوع تلذذ ہوگا اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 39 والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹھیل میدان میں ریت کی طرح ہے، پیاسا اس ریت کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں کچھ بھی نہ پایا، ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، اور اللہ کو اپنے پاس پایا، پھر اللہ نے اس کا حساب پورا چکا دیا۔ اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو کافر اور مشرک نیکیاں سمجھ کر کے کرتے تھے، جس طرح صدقہ خیرات، صلہ رحمی، بیت اللہ کی تعمیر اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ۔ سراب اس چمکتی ریت کو کہتے ہیں جو دور سے سورج کی شعاؤں کی وجہ سے پانی میں نظر آتی ہے۔ سراب ان کے معنی کے ہیں چلنے کے، وہ ریت چلتے ہوئے پانی کی طرح نظر آتی ہے۔ زمین کا نشیبی حصہ جس میں پانی ٹھہر جاتا ہے یا چٹیل میدان، یہ کافروں کے عملوں کی مثال ہے کہ جس طرح سراب دور سے پانی نظر آتا ہے حالانکہ وہ ریت ہی ہوتی ہے، اسی طرح کافر کے عمل عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بالکل بے وزن ہوں گے، ان کا کوئی صلہ ان کو کافروں کو نہیں ملے گا۔ ہاں، جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ کو گھات میں اپنا منتظر پائے گا، جہاں وہ اس کے عملوں کا پورا حساب چکائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ آیت نمبر 40 او کظلمات فی بحر لج یغشاہ موج من فوقہ سحاب، کافروں کے اعمال
گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں، جس طرح ایک موج ڈھانپتی ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہوں۔ بعضها فوق بعض اذا اخرج یداہ لم یکد یراہا۔ غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو لگتا نہیں کہ اس کو دیکھ سکے۔ یہ دوسری مثال ہے کہ ان کے اعمال اندھیروں کی طرح ہیں، یعنی ان کو کافروں کے اعمال اندھیروں کی طرح ہیں، یعنی ان کو سراب سے تشبیہ دے لو یا اندھیروں سے۔ یا پچھلی مثال کافر کے اعمال کی تھی، اور یہ اس کے کفر کی مثال ہے، جس میں کافر ساری زندگی گھرا رہتا ہے کفر و ضلالت کی، اندھیری اعمال سیئہ اور عقائد و مشرکانہ کی، اندھیری اور رب سے اور اس کی عذاب اخروی سے عدم واقفیت کی اندھیری۔ یہ اندھیریاں اس کو راہ ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتی، جس طرح اندھیرے میں انسان کو اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی کوئی نور نہیں۔ یعنی دنیا میں ایمان اور اسلام کی روشنی نصیب نہیں ہوتی، اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو ملنے والے نور سے وہ محروم رہے گا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔